بر صغیر میں حملہ آوروں اور فاتحین کی گزرگاہ درہ خیبر سے ایسے حملہ آور بھی گزرے ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، تاہم ان میں سے کوئی بھی حملہ آور درہ خیبر کو کبھی فتح نہیں کر سکا۔ تاریخ دانوں کے مطابق جتنے زیادہ حملے درہ خیبر پر ہوئے اتنے شاید ہی دنیا کی کسی شاہراہ یا گزرگاہ پر ہوئے ہوں، لیکن پشاور سے چند میل کے فاصلے پر واقع درہ خیبر ہمیشہ ناقابل تسخیر رہا۔ اس علاقے میں آباد آفریدی قبائل کو مورخین نے وہ بلائیں قرار دیا ہے جو جنگ سے محبت کرتے ہیں، اور یہی محبت ان کے دشمن کی بدترین شکستوں کا باعث بنتی رہی ہے۔ درہ خیبر سے گزرنے والوں کو راستے کے حصول کے لیے یہاں آباد آفریدی قبائل کو خراج دینا پڑتا تھا، اور دنیا کو فتح کرنے والے نامی گرامی فاتحین کو بھی یہاں سر جھکانا پڑتا تھا۔ دنیا بھر میں مشہور درہ خیبر پشاور سے 11 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جو یہاں بنے تاریخی دروازے باب خیبر سے شروع ہوتا ہے اور وہاں سے اندازاً 24 میل دور یعنی تورخم کے مقام پر پاک افغان سرحد پر ختم ہوتا ہے، جہاں سے لوگ ڈیورنڈ لائن عبور کر کے افغانستان میں داخل ہوتے ہیں۔ باب خیبر اور تورخم کے بیچ کا یہ علاقہ بری نیت سے آنے والوں کے لیے خطروں سے بھرپور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا اور اس خطے میں فاتح کہلانے والا کوئی حکمران اس درے اور اس کے مکینوں کو قابو نہیں کر سکا۔ اس راستے کے دونوں طرف تقریباً 1500 فٹ اونچی پہاڑی چٹانیں اور ان کے بیچ ناقابل دریافت غار واقع ہیں۔ یہ درہ یہاں کے لوگوں کے لیے جنگی لحاظ سے ایک ایسا قدرتی حصار ہے جسے دنیا کے کسی جنگی ہتھیار سے فتح نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا سب سے خطرناک حصہ تاریخی علی مسجد کا مقام ہے، جہاں پر یہ درہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ اس کی چوڑائی صرف چند میٹر رہ جاتی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں کی پہاڑی چوٹیوں پر چھپے چند قبائل بھی سینکڑوں فٹ نیچے راستے سے گزرنے والے ہزاروں فوجیوں کے لیے قیامت برپا کر دیا کرتے تھے اور انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیتے تھے۔ مورخین کے مطابق ایران کو فتح کرنے کے بعد پختونوں کے صوبے گندھارا کا قصد کرنے والے سکندر اعظم کی فوجوں کو اسی درہ خیبر پر سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر انہیں اپنی ماں کی ہدایت پر راستہ بدلنا پڑا تھا۔ آفریدی قبائل کی اس سخت مزاحمت کی وجوہات جاننے کے لیے سکندر اعظم کی ماں نے انہیں ہدایت کی کہ اس علاقے کے چند مکینوں کو دعوت کھانے اس کے پاس بھیجا جائے۔ آفریدی قبائل کے سردار سکندر اعظم کی ماں سے ملنے پہنچے تو اس نے ان سے سوال کیا کہ آپ میں سے سردار کون ہے؟ اس پر ہر کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ وہی سردار ہے، یہاں تک کہ سب آپس میں الجھ پڑے۔ یہیں پر سکندر اعظم کی ماں کو احساس ہو گیا کہ یہ لوگ جب اپنوں میں سے کسی کو خود سے بڑا ماننے کو تیار نہیں تو وہ سکندر اعظم کو کیا مانیں گے۔ لہذا ماں نے اپنے بیٹے سکندر کو نصیحت کی کہ وہ ہندوستان پہنچنے کے لیے درہ خیبر کے راستے جانے کا خیال دل سے نکال دے۔ یوں سکندر اعظم کو اپنا راستہ بدلنا پڑا اور وہ باجوڑ کے راستے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ مورخین کے مطابق سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملوں میں پختونوں سے دشمنی مول لینے کی بجائے ان پر اعتماد کیا اور انہیں اپنا فخر کہہ کر متعارف کروایا۔ محمود غزنوی نے سومنات کو فتح کیا تو پختون بے جگری سے لڑے۔ اس طرز لڑائی نے غزنوی کو پختونوں کے لیے خان کا لفظ استعمال کرنے پر مجبور کیا اور اس نے اعلان کیا کہ صرف پختون ہی خان کہلانے کے لائق ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہندوستان فتح کرنے کی خواہش میں جب ظہیر الدین بابر اپنی طاقت کے بھروسے پر خیبر کی طرف چلے تو آفریدی ان کے راستے میں لوہے کی دیوار بن گئے، اور بابر کو یہ سمجھ آ گئی کہ طاقت کے بل پر وہ درہ خیبر کو عبور نہیں کر سکتے، اور اگر ایسا ہو بھی گیا تو انہیں افغانستان کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے عقب کے غیر محفوظ ہونے کی فکر لاحق رہے گی۔ لہٰذا اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر سن 1590 میں دوبارہ خیبر کو فتح کرنے کی ٹھانی۔ ظہیر الدین بابر کو سخت لڑائی کے بعد صرف ایک رات علی مسجد میں گزارنے کا موقع مل سکا۔ وہ جمرود تو پہنچ گئے، لیکن انہیں خیال آیا کہ اگر وہ پنجاب جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ واپسی پر یہ قبائل ان کی راہ کاٹ لیں۔ انگریزوں کے سکھ لشکر کے افغانستان میں قیام کے وقت یہ ضروری تھا کہ ان کے پیچھے واپسی کا راستہ یعنی درہ خیبر کھلا رہے، لیکن یہ آفریدی قبائل کو مواجب یعنی معاوضہ دیے بغیر ممکن نہ تھا۔ انگریزوں کو بھی پتا تھا کہ آفریدیوں کو مواجب نہ ملا تو وہ خود بھی سکون سے نہ رہ سکیں گے، چنانچہ انہیں درہ خیبر میں سکون رکھنے کے لیے آفریدیوں کو سالانہ 1,25,000 روپے مواجب دینا پڑا۔ افغانستان میں 2 سال تک قیام کے بعد جب انگریزوں کو شکست ہوئی تو وہ اپنی حلیف فوج یعنی سکھوں کو لے کر واپس روانہ ہوئے، تاہم درہ خیبر کے اندر آفریدی قبائل نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ ان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ درہ خیبر کے اندر علی مسجد کے مقام پر انگریزوں کی توپیں اور بندوقیں سب آفریدی قبائل نے چھین لی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ آفریدیوں کی جمرود سے لے کر تیرا اور چورا تک موجودگی رہی، اور ان کے لیے جلال آباد سے پاکستان کے موجودہ شہر مردان تک ایک پختون ریاست بھی قائم کی گئی تھی، جس کے بنانے والے بایزید انصاری یا پیرو خان تھے۔ اس ریاست میں وزیرستان کے علاقے بھی شامل تھے۔ ہندوستان کی زراعت اور سرسبز و شادابی ہی کی وجہ سے اسے سونے کی چڑیا سمجھا جاتا تھا، اور اس لیے فاتحین نے ہمیشہ اس پر قبضہ کر کے اسے زیر نگین کرنا چاہا۔ ان فاتحین نے گندھارا یعنی پختونوں کے صوبے کا راستہ اختیار کیا، جہاں پر درہ خیبر ان کے راستے کی سب سے بڑی دیوار بنا، جہاں حملہ آوروں کے عزائم خاک میں ملا دیے گئے، اور یوں یہ علاقہ ہمیشہ ناقابل تسخیر رہا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।